اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے ایلی کے 13ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بیداریاں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کور اور آسا۔ کور بھی پہلی مرتبہ بھائی کی سفارش کرنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں تھی۔ خود آسا تھا جسے دفتر میں کلرک بننے کا بے حد شوق تھا۔ تینوں کا قافلہ چپ چاپ اندر آ گھسا۔ آگے آگے ماں تھی، درمیان میں کور تھی اور پیچھے آسا۔ ماں کے کپڑے میل سے بھرے ہوئے تھے، اس کا جسم لٹکا ہوا تھا، نگاہ حرص آلود تھی۔ اسے دیکھ کر غلاظت کا احساس ہوتا تھا۔ کور سیاہ فام گوشت کا ایک گول مٹول لوتھڑا تھی جس پر بھڑکیلے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے جو اس لوتھڑے کو اور بھی بدنما بنا رہے تھے۔ اس کا قد ٹھگنا تھا، سر چھوٹا اور گول جس میں چھوٹی چھوٹی آنکھیں رینگتیں اور سفید دانت رضامندی کی چمک سے روشن تھے۔ آسا ایک اونچا لمبا لڑکا تھا۔ اس کا چہرہ ذہنی چمک سے کوڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حماقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور اس کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کور کے پیچھے پیچھے چلنے کا عادی ہے۔ یہ قافلہ چپکے سے مکان میں داخل ہوا اور علی احمد کے متعلق ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے بعد باہر صحن میں اسی مقام پر خیمہ زن ہو گیا جہاں سے اندر کام میں منہمک علی احمد پورے طور پر دکھائی دیتے تھے۔ علی احمد نے باہر دیکھا، کور کے دانت چمکے۔ انہوں نے جلد ہی سر جھکا کر لکھنا شروع کر دیا۔ کور اپنے گھگھرے اور چولی کو ٹھیک کر کے علی احمد کی طرف منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ بڑھیا نے اس کی طرف پیٹھ کر لی۔ آسا آسمان کی طرف اڑتی ہوئی چیلوں کا بغور معائنہ کرنے لگا۔ کور کے دانت پھر چمکے۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ علی احمد کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر رجسٹر پر جا گرا۔ کون ہے؟ وہ بولے۔ جواب میں دانت چمکے اور بغیر کسی تمہید کے کور اٹھ کر علی احمد کے کمرے میں جا داخل ہوئی۔ اس پر بڑھیا اس خاردار درخت کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی جو صحن میں پھیلا ہوا تھا، اور آسا تنکے سے زمین پر بیل بوٹے بنانے لگا۔ اس روز علی احمد کے کمرے سے ٹین کے سپاہی کی ہی سنائی دینے کی بجائے ربڑ کی گڑیا کی چیں چیں سنائی دے رہی تھی، اور علی حیران تھا اور فرحت یوں خلا کو گھور رہی تھی جیسے کچھ بھی نہ ہو۔ دفتن دروازہ کھلا اور کور ہنستی ہوئی نکلی۔ ماں، آسا فیل تو نہیں؟ آسا تو پاس ہے۔ نہ جانے کس نے اس سے کہہ دیا ہے کہ تو فیل ہے۔ خواہ مخواہ وہ تو پاس ہے، میں نے خود نتیجہ دیکھا ہے۔ تو نے کہا نہیں تھا؟ اس نے آسا کو مخاطب کر کے کہا۔ یہ تو پاگل ہے، آسا کی ماں بولی۔ آسا پاگلوں کی طرح ہنسا اور پھر خاموش ہو گیا۔ کور کے دانت چمکے۔ علی احمد سر کھجانے لگے۔ آؤں گی، ضرور آؤں گی بابو جی، وہ بولی۔ چل ماں، اور مڑ کر دانت چمکاتی ہوئی سیاہ گھگھرے کو ٹانگوں پر لپیٹتی ہوئی چل پڑی۔ اب آسا سب سے آگے تھا، پیچھے اس کی ماں اور سب سے پیچھے کور تھی۔ انہیں جاتے دیکھ کر علی باہر نکلا۔ مستربانہ گھر میں گھومنے لگا۔ باورچی خانے میں داخل ہوا تو دفتن سرگوشیوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ ہاجرہ چولہے کے پاس بیٹھی تھی، اس سے ذرا پرے رفیقہ گھگھرے پر بوٹیاں بنا رہی تھی۔ ظاہر تھا کہ وہ دونوں کور کے متعلق باتیں کر رہی تھیں، لیکن کیوں ایلی کے آنے پر وہ دفتن چپ ہو جایا کرتی تھیں؟ یوں سر سے سر جوڑ کر دبی دبی آوازوں میں پہروں کی باتیں کرتے رہنا، اور رفیقہ کے ہونٹوں پر وہ دبی دبی مسکراہٹ، جیسے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہو، جیسے وہ ہاجرہ کو فریب دے رہی ہو۔ اماں اسے اس قدر اچھا کیوں سمجھتی تھیں، اور وہ چلتے وقت جان بوجھ کر اس طرح قدم کیوں اٹھاتی تھی کہ اس کے گھگھرے میں دائرے پڑیں، اور علی احمد کے کمرے سے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی گردن موڑنے کی طرح تن کیوں چاہتی تھی؟ ایلی کو ان سب باتوں کی وجہ سے رفیقہ سے شدید نفرت تھی، شدید نفرت، ایسی نفرت جو اسے کور سے بھی نہ تھی۔ نوکرانی کے ہاں بچہ۔ چند ہی دنوں بعد ان کے یہاں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک روز وہ گلی میں کھیلنے کے بعد جب گھر میں داخل ہوا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو فرحت نے اسے روک دیا۔ اندر نہ جانا۔ وہ اس بات پر حیران رہ گیا۔ کیوں؟ اندر کیا ہے؟ اماں بیمار ہیں، فرحت نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ ایلی نے کہا۔ وہ تو ان کا اپنا کمرہ تھا، علی احمد کا کمرہ تو نہ تھا جس میں جانے سے وہ ہمیشہ گھبرایا کرتا تھا،
اور داخل ہونے سے پہلے انجانے میں کھانستا اور پھر نگاہیں جھکا کر داخل ہوتا جیسے کوئی جرم یا گناہ ہو، مگر یہ تو ان کا اپنا کمرہ تھا۔ پھر فرحت کا اسے روکنے سے کیا مطلب تھا؟ اگر اماں بیمار تھیں تو کیا تھا؟ بیماری کی وجہ سے کمرے میں جانے کی ممانعت تو نہیں ہو سکتی۔ اماں دفعتاً میم تو نہیں بن گئی تھیں کہ بیماری میں لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب فرحت اپنی طرف سے کہہ رہی تھی۔ ایلی نے سوچ کر سینہ تان لیا۔ نہیں نہیں، میں جاؤں گا، وہ بولا۔ عین اسی وقت رفیقہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے یہاں ایک ننھا بھائی ہوا ہے۔ بھائی ہوا ہے؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ بھائی کیسے ہو سکتا تھا؟ رفیقہ کا مطلب کیا تھا؟ اماں کے یہاں بیٹا؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اماں تو اس گھر کی نوکرانی تھی۔ نوکرانی کے گھر بیٹا؟ اماں تو علی احمد کے کمرے میں کبھی نہ گئی تھی۔ اماں کو تو کبھی آواز نہ پڑتی تھی۔ ہاجرہ سو گئی کیا؟ اماں تو ایسی نہ تھیں۔ پھر اماں کے ہاں بیٹا؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ گناہ تھا، بے عزتی تھی، نوکرانی کی بے عزتی۔ اماں نے تو کسی کلرک کو بھرتی نہ کرانا تھا۔ پھر یقیناً رفیقہ بکتی تھی۔ وہ دوڑ کر اندر گیا اور ننھے منھے بچے کو دیکھ کر شرم سے زمین میں گڑ کے رہ گیا۔ پھر وہ باہر آ بیٹھا اور محسوس کرنے لگا جیسے وہ آسا ہو، جیسے علی احمد نے اس کی ماں کو بھی کھلونا بنایا ہو۔ اس خیال پر اس کے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ وہ صحن میں خاردار درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ چاروں طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ دور تک کچی اینٹوں کی منڈیروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور اس سے پرے ریت کے ٹیلے اداس کھڑے تھے۔ آسا آسا، درخت پر بیٹھا ہوا کوا چلایا۔ اس نے غصے میں ایک پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینک دیا۔ ہاجرہ کے کمرے میں شور مچا ہوا تھا۔ محلے والیاں اونچی آواز میں چلا رہی تھیں، بہن تمہیں مبارک ہو۔ وہ ہاجرہ کو مبارکباد کیوں دے رہی تھیں؟ لوگ کیوں ہاجرہ کے کمرے میں جمع ہوتے جا رہے تھے؟ کیوں؟ لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ اس سے نفرت کریں جو نوکرانی ہونے کے باوجود گود میں بچہ لیے پڑی تھی، لیکن اماں کو احساس نہ تھا۔ کس بے شرمی سے مسکرا رہی تھی۔ اسے شرم نہ آتی تھی، مگر اماں تو ایسی نہ تھی۔ ایلی شرم سے پانی پانی ہوا جا رہا تھا۔ اب وہ لوگوں کو کیسے منہ دکھائے گا؟ اب وہ اپنی ماں کے سامنے کیسے جائے گا؟ اور فرحت کو اس بات پر کتنا دکھ ہوگا؟ مگر فرحت تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ کیا فرحت کو یہ بات گوارا تھی؟ کیا اس حادثے پر اسے دکھ نہ ہوا تھا؟ ادھر ابا اپنے کمرے میں آقاؤں کی طرح اطمینان سے بیٹھے لکھ رہے تھے، جیسے انہیں نوکرانی اور اس کے نوزائیدہ بچے کی خبر ہی نہ ہو۔ بچے کی مبارکباد دینے کے لیے مختلف قسم کے لوگ آتے تھے۔ کچھ تو ہاجرہ کی کوٹری میں جا کر گھس جاتے اور کچھ علی احمد کے کمرے سے آگے نہ جا سکتے۔ کور ان لوگوں میں پیش تھی۔ بابو جی مبارک ہو، وہ دور سے چلاتی ہوئی آئی اور پھر علی احمد کے کمرے میں داخل ہو کر یوں مطمئن ہو گئی جیسے علی احمد ہی زچہ اور بچہ ہوں۔ علی احمد کا کمرہ کور کے لیے مخصوص ہوا جا رہا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ دان چمکاتی، گھگھرا جھلاتی موجود ہوتی۔ کہو بابو جی، کیا حال چال ہے؟ ننھا کیسا ہے؟ اس کے سفید دانت سیاہ رنگ میں چمکتے۔ آ گئی تو؟ علی احمد اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے۔ اچھا، تو ابھی یقین نہیں آیا؟ وہ پنکھے کی رسی ہاتھ میں پکڑ کر چابک کی طرح جھلاتے ہوئے چلاتی۔ یہ دیکھ کر ٹین کا سپاہی جوش میں آ جاتا۔ اچھا، یہ جرت؟ پھر کمرے میں ایک ادھم مچ جاتا اور ایلی غصے میں مٹھیاں بھینچتا۔ کتنی مکروہ آواز ہے کور کی، انداز کس قدر ننگا ہے، ننگا اور غلیظ۔ اسے کور سے نفرت تھی اور وہ آسا کو دیکھ کر غصے میں کھولنے لگتا تھا، کیونکہ وہ محسوس کرتا جیسے خود آسا ہو اور کلرکی کا امتحان پاس کرنے کے لیے ہاجرہ کو لے کر آیا ہو۔ ایلی بڑی محنت سے اپنی توجہ کسی اور طرف مبذول کرنے کی کوشش کرتا، مگر ان کی آوازیں اس کے کانوں پر ہتھوڑے کی طرح پڑتیں۔ پھر دفعتاً علی احمد کے کمرے کا دروازہ کھلتا اور علی احمد کی آواز سنائی دیتی، ایلی ایلی۔ دھرم برشٹ۔ اس وقت ایلی کا علی احمد کے کمرے میں جانا کس قدر دشوار اور پراذیت ہوا کرتا تھا، اور وہ دروازے پر جا کر رک جاتا، اندر جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ پھر وہ انتظار کرتا کہ ایک بار پھر آواز پڑے تو اندر جائے۔ باہر چلچلاتی دھوپ میں سے کافی دیر تک کھڑا رہنا پڑتا۔ اندر ربڑ کی گڑیا نہ جانے کیا کیا تماشے کرتی۔ ان تماشوں میں وہ دونوں بھول جاتے کہ انہوں نے ایلی کو آواز دی تھی۔ ایلی! دوسری مرتبہ آواز پڑنے پر وہ ڈرتا ڈرتا اندر داخل ہوتا۔ اکثر دونوں ایک دوسرے سے یوں باتوں میں مشغول ہوتے۔
ایک دوسرے میں اس حد تک کھوئے ہوتے کہ دیر تک قریب کھڑے علی کی طرف ان کی توجہ مبذول نہ ہوتی۔ پھر علی احمد چونک کر کہتے، اوہ تو آ گیا علی، وہ میز پر بوتل پڑی ہے، اس میں پانی لے آ، کور کو پیاس لگی ہے۔ علی غصے سے تنگ منہ والی بوتل کو دیکھتا، گردن مروڑ کر اسے اٹھا لیتا۔ علی کور چلاتی، کنویں میں سے لانا۔ علی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ کنویں میں سے لانا، بڑی آئی دھرم والی، چاہے خود روز بھرشٹ ہوتی رہے پر دھرم بھرشٹ نہ ہو۔ اس گھر کا پانی نہ پیے گی، مٹکے کا پانی نہ پیے گی، دھرم بھرشٹ ہوتا ہے، لیکن بند کمرے میں خون چوسنے سے دھرم بھرشٹ نہیں ہوتا، مسلمان سے کشتی لڑنے سے دھرم بھرشٹ نہیں ہوتا، ہتھیلی پر 2 روپے رکھوانے سے دھرم بھرشٹ نہیں ہوتا، بڑی دھرم والی بنی پھرتی ہے۔ کنویں سے لانا، غصے میں وہ بل کھاتا، لیکن بل کھانے کے علاوہ وہ کر ہی کیا سکتا تھا۔ چلچلاتی دھوپ میں چلتا ہوا، غصے کی آگ میں کھولتا ہوا وہ کنویں پر پہنچتا۔ راستے میں وہ بار بار دانت پیس کر بوتل کی گردن مروڑ دیتا جیسے وہ کور ہو۔ بوتل کی گردن مروڑنے سے اس کی ایک گونا تسلی ہو جایا کرتی تھی۔ بام آباد میں کنویں نہیں تھے جن میں ڈول ڈال کر پانی نکالا جا سکتا، وہاں سب کنویں راہٹ والے تھے۔ چلچلاتی دھوپ میں ایلی کو تن تنہا راہٹ کو بیل کی طرح کھینچنا پڑتا۔ اول تو اس کے چلانے سے رہٹ کا چکر ہلتا بھی نہ تھا۔ دم لینے کے بعد وہ پھر سے رہٹ کو دھکیلتا اور پھر تھک کر رک جاتا تاکہ تازہ دم ہو کر اسے چلا سکے، اور جب چلتا پانی کا اتنا بڑا دھارا بوتل پر گرتا تو بوتل گر کر اوندھی ہو جاتی، اوندھی نہ بھی ہوتی تو بھی پانی ادھر ادھر بہہ جاتا اور بوتل خالی رہ جاتی۔ اس نے کئی بار علی احمد سے کہا تھا کہ کنویں پر بوتل نہیں بھرتی، لیکن کور نے شیشے کی بوتل کے علاوہ کسی اور برتن میں پانی پینے سے انکار کر دیا تھا۔ شیشے کی بوتل میں پانی پینے سے دھرم بھرشٹ نہ ہوتا تھا، اور علی احمد کے گھر میں کور کے نزدیک اور کوئی برتن نہ تھا جس میں دھرم بھرشٹ کیے بغیر پانی پیا جا سکتا ہو۔ علی احمد بیچارے کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ کور کی بات سن کر ہنس دیتے، اور کور انہیں ہنستا دیکھ کر کمرے میں لگے ہوئے پنکھے کی رسی معنی خیز انداز سے گھماتی، جس پر علی احمد اور بھی ہنسنے لگتے اور بات شروع ہوئے بغیر ہی ختم ہو جاتی۔ علی احمد رسی کا سگنل دیکھتے ہی ٹین کے سپاہی میں بدل کر ربر کی گڑیا پر وار کرنا شروع کر دیتے، جیسے کہ ایک سپاہی کا فرض ہوتا ہے، اور ایلی بوتل ہاتھ میں اٹھائے کھڑے کا کھڑا رہ جاتا، اور اس کی راہٹ اور بوتل کی داستان علی احمد اور کور کے کہکہوں میں دب کر رہ جاتی۔ ایک روز کنویں سے پانی لاتے ہوئے اسے خوفناک خیال آیا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، دوپہر کی کڑکتی دھوپ میں بام آباد کا وہ ریتلا میدان ویران پڑا تھا، دور تک گلیوں میں کوئی نہ تھا۔ اس نے بوتل کی طرف دیکھا، ایک بار پھر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ مطمئن ہونے کے بعد ایلی نے منہ میں تھوک بھرا اور پھر ڈرتے ہوئے بوتل میں تھوک دیا۔ اس روز پانی لاتے ہوئے وہ بے حد مسرور تھا، جیسے اس نے اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے زیر کر لیا ہو، جیسے اس کا انتقام پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہو۔ پھر دفتن اسے ایک اور خیال آیا، وہ رک گیا اور بوتل زمین پر رکھ کر سوچنے لگا۔ اس کا دل دھک دھک بج رہا تھا، منہ سرخ ہو رہا تھا اور بدن پر چونٹیاں رینگ رہی تھیں، لیکن وہ ڈر گیا۔ اس میں اس قدر جرأت نہ تھی، اس کے علاوہ اس کھلے میدان میں کوئی جگہ نہ تھی جہاں وہ اپنے خیال کو عملی جامہ پہنا سکتا۔ لیکن دیوڑی میں پہنچ کر دفتن اس نے محسوس کیا کہ وہاں اسے کوئی بھی نہ دیکھ سکتا تھا، کوئی نہیں۔ خوشی سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا، وہ خوش تھا، اس کا انتقام ادھورا نہ رہے گا۔ اس نے بوتل ایک کونے میں رکھ دی، دروازے کی کنڈی چڑھا دی، اور پھر بوتل میں پانی کی سطح ابھر رہی تھی۔ اس روز کور کو بوتل سے پانی پیتا دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ خوشی اس کے دل میں یوں چھلک رہی تھی جیسے سوڈے کی بوتل میں جھاگ اچھلتی ہے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ فرحت اور ہاجرہ دونوں کو اپنی مسرت میں شریک کر لے، محلے کے ہر دروازے کو جا کر کھٹکھٹائے اور انہیں اپنا راز بتائے، اور پھر ان کو اپنے ساتھ علی احمد کے کمرے میں لے آئے تاکہ وہاں وہ سب کور کو بوتل سے پانی پیتے دیکھیں۔ اماں کو بتانا بیکار تھا، اماں تو نصیحتیں کرنے کے سوا کچھ جانتی ہی نہ تھی۔ ایلی کوئی بات بھی نہ کرتا، وہ جواب میں نصیحت فرما دیتی، کہا کرتی تھی کوئی برا کرتا ہے تو کرنے دو، لیکن تم اس کے ساتھ برائی نہ کرو۔ اس پر ایلی محسوس کرتا جیسے اماں عیسائی ہو جو ایک گال پر تھپڑ کھا کر دوسرا پیش کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اماں تو خواہ مخواہ بنتی تھیں،
اس کے علاوہ جب سے اس کے یہاں بچہ ہوا تھا ایلی کی اس کے متعلق رائے بدل چکی تھی، اس لیے وہ خاموش رہا۔ اس نے بوتل کے پانی کا راز کسی کو نہ بتایا، البتہ اس روز کے بعد بوتل بھرنے کی کوفت سے نجات مل گئی۔ اس سے پہلے وہ کور کی آمد کی خبر سن کر گھبرا جایا کرتا تھا۔ اب اسے بوتل بھرنے کے لیے جانا پڑے گا، چلچلاتی دھوپ میں کنویں کا بھاری چکر دھکیلنا پڑے گا۔ لیکن اب جو ہی وہ گھر میں داخل ہوتی، ایلی کا جی چاہتا کہ وہ جلدی پانی مانگے اور ایلی بوتل میں نفرت کا زہر بھار کر لا دے۔ اب اسے کنویں کے چکر چلانے اور بوتل بھرنے میں کوفت کی بجائے مسرت ہوتی، اور پھر جب چوگان میں بیٹھ کر وہ منہ میں تھوک اکٹھا کرتا تو اس کا چہرہ خوشی سے لال ہو جاتا، اور پھر دیوڑی کی طرف بھاگتا اور بالآخر بوتل اٹھائے خوشی خوشی علی احمد کے کمرے کی طرف چل پڑتا۔ اس خوشی میں یہ قطعی طور پر بھول جاتا کہ علی احمد کے کمرے میں کھانس کر داخل ہونا چاہیے اور وہاں جانے سے پہلے سر جھکا لینا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔